بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں ادراک ٹی وی۔ ناظرین گرامی، اسلامی تصور کائنات میں انسان کی ایک عجیب داستان سامنے آتی ہے۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے وہ صرف ایک راست قامت چلنے پھرنے اور بولنے والا انسان ہی نہیں، قرآن حکیم کی نظر اس کی حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری اور پر اسرار ہے کہ چند جملوں میں اس کی توصیف کی جا سکے۔ قرآن حکیم میں انسان کی توصیف بھی بیان کی گئی ہے اور مذمت بھی۔ قرآن کی اعلیٰ ترین تعریفیں بھی انسان کے بارے میں ہیں اور سخت ترین مذمت بھی۔ جہاں اسے زمین و آسمان اور فرشتوں سے برتر پیش کیا گیا ہے، وہاں اسے جانوروں سے پستر بھی دکھایا گیا ہے۔ قرآن کی نگاہ میں انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ قوائے عالم کو مسخر کر سکتا ہے اور فرشتوں سے بھی کام لے سکتا ہے، لیکن اس کے برعکس وہ اپنے برے اعمال کی پاداش میں اسفل سافلین میں بھی گر سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم انسان کی ان قابل تعریف صفات کا ذکر کریں گے جو قرآن حکیم کے مختلف آیات میں انسانی اقدار کے طور پر ذکر ہوئی ہیں۔ تو نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ ناظرین گرامی، بہت سے سائنسدانوں کے نزدیک انسان ایک ترقی یافتہ حیوان ہے اور ایک ارتقائی حادثہ ہے۔ ان کے مطابق اس کی پیدائش میں آگے پیچھے کوئی مقصد کار فرما نہیں ہے، نہ ہی انسان کی انفرادی زندگی اور موت میں کوئی راز ہے۔ ان کے نزدیک انسان خدا کی تخلیق نہیں بلکہ مذہب اور خود رب کائنات انسانی ذہن کی پیداوار ہے۔ یوں وہ سائنس کے نام پر انہی خیالات اور ابہام میں الجھے ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کفار بھی یہی باتیں کرتے تھے، اور ان کے بعد کوئی 4500 سال ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسی کماش کے لوگوں سے پالا پڑا۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان حیوان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تخلیق ہے۔ وہ کائنات سے نہیں بلکہ کائنات اس کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، اور جب تیرے رب نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو آگاہ کیا۔ فرشتوں نے کہا، کیا تو زمین میں اس کو پیدا کرے گا جو فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اللہ نے فرمایا، بے شک مجھے وہ معلوم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے انسان کو زمین پر اپنا نائب مقرر کیا ہے۔ چنانچہ اس کے متعلق ارشاد ہوتا ہے، اور اسی خدا نے تم انسانوں کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے تاکہ تمہیں دیے ہوئے سرمایے کے ذریعے تمہارا امتحان لیا جائے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کے انسان کا ایک عظیم امتیازی وصف علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود علیم ہے اور اس نے انسان کو اپنے علم میں سے کچھ حصہ دے کر تمام دیگر مخلوقات میں عظیم بنا دیا ہے۔ اس کے متعلق قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہر انسان کے لیے قابل فخر مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اپنے ہاتھوں خصوصی طور پر پیدا کیا اور اس میں اپنی روح میں سے بھی کچھ پھونک دیا۔ یوں انسان کو اپنی صفات عالیہ کا مظہر بنا دیا۔ انہی میں علم کی صفت بھی ہے، چنانچہ اس علیم الخبیر ذات پاک نے انسان پر اپنی تحقیقات کے راز افشاں کر دیے۔ وہ کائنات کے سامنے ایک باعزت، ذی عقل، با علم، خود مختار اور اشرف المخلوقات کی حیثیت سے لایا گیا۔ پھر ایک علمی مقابلہ کروایا گیا جس کے نتیجہ میں تمام جنات اور ملائکہ پر انسان کی علمیت کو ثابت کیا گیا۔ یعنی وہ سب علوم جنہیں ہم سائنس کا نام دیتے ہیں اور ان کی مدد سے ہم آج کائنات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ دراصل بنی آدم کی فطرت کا باطنی حصہ ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے۔ پھر ملکوتی مخلوق فرشتوں سے کہا، مجھے ان کے نام بتاؤ کہ کیا ہے؟ وہ بولے، ہم کو معلوم نہیں مگر جتنا کہ تو نے ہمیں خود سکھایا۔ فرمایا، اے آدم، تو ان کو ان چیزوں کے نام سکھا دے اور آگاہ کر۔ پھر اس نے سب چیزوں کے نام سکھا دیے اور آگاہ کر دیا۔ تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو خوب جانتا ہوں؟ وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ قرآن کریم انسان کے بارے میں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ اپنے روحانی اور جسمانی ڈیزائن میں اعلیٰ ترین خصوصی تخلیق ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی
اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ڈیزائن کے مطابق تخلیق کیا، پھر اسے امتحان کے لیے کم سے کم تر درجہ پر دھکیل دیا۔ ناظرین گرامی، انسان ذاتی شرافت اور کرامت کا مالک ہے۔ خدا نے انسان کو دیگر بہت سی مخلوقات پر برتری بخشی ہے، لیکن وہ اپنی حقیقت کو خود اسی وقت پہچان سکتا ہے جبکہ وہ اپنی ذاتی شرافت کو سمجھ لے اور اپنے آپ کو پستی، ذلت اور شہوانی خواہشات اور غلامی سے بالا تر سمجھے۔ ارشاد ربانی ہے، بے شک ہم نے اولاد آدم کو عزت دی اور ہم نے ان کو صحرا اور سمندر پر حاکم کر دیا اور ہم نے ان کو اپنی بہت سی مخلوقات پر